حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، وان انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، کہتے ہیں جس دن حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا۔ حضرت انس کے لفظ سنیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے، فعامدت امی ام سلیم الا تمر و سمن و عقت، تو میری ماں ام سلیم نے کچھ کھجوریں، کچھ گھی اور کچھ پنیر دے کر اس کا حلوہ تیار کیا۔ فصنعت حیسن، ایک حلوہ تیار کیا، فجعلته فی طور، اور ایک برتن میں ڈال کر کے، فقالت، فرمایا، یا انس اذهب بهذا الى رسول اللہ، یہ حلوہ حضور کی خدمت میں لے جاؤ، یہ حضور کے پاس لے جاؤ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ فقل، اور ساتھ حضور سے کہنا، بعثت بہذا الیک امی، حضور یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا ہے، یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو حضور گزرے اور حضور رک کر کے سنتے رہے۔ بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، ابی میں گزرا تھا، میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سنوار کے پڑھتا۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا ریاکاری ہوتا ہے اور اجر کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن حضور کو دکھانے کے لیے اگر کرو تو اجر ضائع نہیں ہوتا، اجر دوہرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سنوار کے پڑھتا۔ حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کو بتانا کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے، کیونکہ جب حضور کو بتاؤ گے تو حضور دعا دیں گے۔ ایک دن حضور کسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ گئے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ السلام علیکم کہتے، جا کہا السلام علیکم، وہ دروازے پہ کھڑا تھا، سن لیا حضور آئے ہوں تو پتہ نہ چلا ہو کہ کون آیا ہے۔ اب اس نے منہ کے اندر کہا وعلیکم السلام، آواز کو اونچا نہیں کیا۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو حضور علیہ السلام نے جب کہا تو اس نے پھر جو ہے وہ چپکے سے کہا وعلیکم السلام۔ پھر حضور نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو اس نے پھر چپکے سے وعلیکم السلام کہا۔ حضور کی عادت تھی 3 مرتبہ کہتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ تو حضور واپس پلٹے تو صحابی حضور کے پیچھے بھاگے۔ حضور فرمایا، میاں میں نے تو 3 مرتبہ سلام کہا تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں نے تینوں بار جواب دیا تھا، لیکن میں نے اونچی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ اگر میں پہلی مرتبہ وعلیکم السلام کہہ دیتا تو آپ دوسری 2 مرتبہ تو نہ کہتے، تو آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ حضرت انس کی ماں نے اس لیے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے بتانا تاکہ حضور دعا دے دیں، تو کہا کہ جا حضور سے کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی، آپ کو سلام بھی کہتی تھی۔ کتنا خوبصورت انداز حضرت انس کی والدہ کا۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں، میں عمرے پہ حاضر ہوا تو میں ایئرپورٹ پہ تھا تو انہوں نے اپنی والدہ سے میری بات کروائی، تو بڑے لوگوں نے کہا وہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا، لیکن اماں جی کا انداز اتنا میٹھا تھا اور اتنا پیارا تھا تو مجھے فون پہ کہنے لگے جا کے سرکار نے میرا سلام علیکم دے دینا۔ تو حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا اور بتانا کہ یہ انس کی ماں نے بھیجا ہے، اور ساتھ تیسری بات وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ یا رسول اللہ، اور کہنا حضور یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا نذرانہ ہے، قبول کر لو، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، اس کو قبول کر لو۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فَذَهَبْتُ فَقُلْتُ، میں حاضر ہوا اور جو ماں نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ 3 باتیں ماں نے کہی تھی، ایک کہنا کہ حضور میری امی نے بھیجا ہے، دوسرا کہ حضور آپ کو سلام بھی کہتی تھی، اور تیسرا کہ کہتی تھی کہ حضور یہ ہماری جانب سے تھوڑا سا ہے۔ تو حضور کی خدمت میں جا کے میں نے کہہ دیا، فقال داہو، حضور نے فرمایا رکھ دو، ثم قال، پھر کہا اذهب فدع لی فلانا و فلانا و فلانا، پھر فرمایا اٹھو فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، رجالا سماہم، حضور نے بہت سارے لوگوں کے نام بتائے کہ جاؤ فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، اور پھر فرمایا وَدْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ، اچھا جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دے آنا،
کچھ لوگ نام بنام بتائے کہ ان کو تو جا کے بلا کے لاؤ نا، اور ان کو پیغام میرا دے کے آؤ، اور پھر کرنا راستے کے اندر اگر تمہیں کو ملے تو اسے بھی کہہ دینا کہ تیری حضور کے گھر دعوت ہے۔ اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا، فدعوت من سما ومن لقیت، جو حضور نے نام بتائے تھے میں نے جا کے ان کو بھی کہا، اور جو راستے میں ملا میں نے اسے بھی کہا، اور میاں تجھے حضور بلا رہے ہیں، حضور کے گھر میں تیری دعوت ہے۔ فرجعت فائز البیت غاص باہلہ، کہتے جب میں واپس پلٹا نا تو حضور کا ویڑا لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ یار کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا، تو لوگ پھولے نہیں سماتے، بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں، میاں آج کیا ہے؟ جی آج میں نے شادی پہ جانا ہے۔ یار جس کو منسٹر بلائے، جس کو ایم پی اور ایم این اے بلائے، وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ آج فلاں گھر میری دعوت ہے، پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں تھی۔ وہ کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ اچھا، تابی نے جس نے حضرت انس سے روایت سنی اس نے کہا فقلت لانس، میں نے انس سے کہا، قیل لانس، حضرت انس سے کہا گیا اعدادکم کم کان، کہ لوگ تھے کتنے؟ جن لوگوں سے گھر بھرا ہوا تھا ان کی تعداد کوئی اندازہ ہے؟ حضرت انس کہنے لگے 300 کے قریب ہوں گے لوگ۔ میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا، اور جب واپس آیا تو 300 لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیضہ، کہ حضور نے اپنا دست برکت اس پیالے پہ رکھ دیا، اس حلوے پر اپنا دست شفا، دست نور، دست برکت، دست رحمت اس پیالے پر رکھ دیا، اور وتکلم بما شاء اللہ، اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا، ہاتھ رکھا، کھانے کو سامنے رکھا، اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے، اس کی مرضی، لیکن حدیث یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا، ہاتھ بھی رکھا، اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم جعل یدعو عشرۃ عشرۃ یاکلون منہ، فرمایا 10 آتے جاؤ، 10 آتے جاؤ، 10 لوگ آتے گئے، ویقولو، اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تھے، لہم ان کو، اذکر اسم اللہ ولیاکل کل رجل مما یلیہ، کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے۔ قال فاکلوا حتی شبعوا، کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے، فخرجت طائفۃ ودخلت طائفہ، ایک گروہ جاتا دوسرا آ جاتا، حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا۔ قال لی یا انس ارفع، حضور نے مجھے کہا انس، جب سب لوگ کھا چکے تو حضور فرمایا انس پیالہ اٹھا لو، یہ برتن اٹھا لو، فرفعت، کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھا لیا۔ اب آگے حضرت انس کی سنیے، کہتے ہیں فما ادری ہینا وضعت اکثر ام ہینا رفعت، حضرت انس کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا۔ دست شفا آیا تو برکتیں ہی برکتیں آ گئی۔ اس کو امام بخاری نے بیان کیا۔ ہمارے حضور علیہ السلام کا ایک اور معجزہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے ادھر ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، سیدھے سادھے بھولے بالے، درس نظامی تو نہیں پڑھے تھے لیکن حضور کے ساتھ پیار بڑا رکھتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمایا، فوت ہو چکے ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے کہ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے تھے۔ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے۔ اس کا سبب تو اور ہے لیکن چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے اور ان کے مقدر کے وہ حضور کے پاس رہتے تھے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفہ، اس کے طالب علم ہیں، اور حضور سے بلا تعین اوقات انہوں نے پڑھا، اور آقا کریم نے ان کے سینے کے اندر علم کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔
کہتے ہیں میں بہت کچھ سنتا تھا، بھول جاتا تھا. پھر ایک نے عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا، بہت کچھ سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی. فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ، چادر بچھا لو. کیا چادر بچھی تو حضور نے یوں کوئی شے ڈال دی. فرمایا سمیٹو اور سینے سے لگاؤ. کہتے ہیں سینے سے لگایا، پھر بھول نہیں سکا. حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام سے کثرت کے ساتھ احادیث امت کو پہنچائی. اصحاب صفہ میں تھے، کوئی شخص خدمت کر جاتا، کوئی گھر میں چیز کسی نے تیار کی دے جاتا، کھا لیتے، بھوک بھی کاٹتے. کہتے ایک دن ایسا تھا کہ اتنی بھوک لگی کہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی. میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں جا کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا. میرا خیال یہ تھا کوئی گزرتا گزرتا مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے گا تو کوئی میری ضیافت کرے گا اور میری کمر سیدھی ہو جائے گی. لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا، کسی نے اس پہ غور نہ کیا. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا. میرا خیال تھا کہ یہ آیت بھی بتائیں گے اور ساتھ میرے سے ہم کلام بھی ہوں گے اور میرے اندر کی کیفیت جان جائیں گے. انہوں نے مجھے آیت بتائی اور جلدی سے چلے گئے. میں پھر پریشان. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا. انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. میں دل میں سوچا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا. کہا پھر میں بیٹھا تھا کہ دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور آ گئے. میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا. حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا پڑے اور کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ. حضور علیہ السلام نے اہل خانہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے. انہوں نے کہا کسی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے. کہتے کہ میری جان میں جان آئی. لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لا. صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پیار نہیں ہے، جو باقی خادم ہیں ان سے بھی پیار ہے. آقا تو سب کے ہیں نا، وہ بھی بھوک میں تڑپ رہے ہیں. کہا ان کو بھی بلا لاؤ. کہتے ہیں میں گیا ان کو بلا لایا. پھر حضور نے مجھے پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جائے. میں اس پیالے کو پیش کیا اور ایک شخص سیراب ہو کے پی جاتا ہے. میں نے غور کیا تو ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا. مجھے تسلی ہو گئی. میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا. 70 آدمی دودھ پی گئے اور پیالے میں کمی واقعہ لگتا یہ تھا اللہ نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا. کہتے ہیں 70 آدمی دودھ پی گئے. پھر حضور فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں میں نے پیا. فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا اور پیو. میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں تو ایک قطرے کی بھی اب گنجائش باقی نہیں رہی. تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جاں کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. 70 آدمی دودھ کے ایک پیالے کو پی گئے. میرے استاذ المکرم قبلہ مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 70-72 آدمیوں کو کافی ہو گیا. ذرا تھوڑا سا ادھر بھی غور کرو کہ 2 جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے. یہ پہلو بھی تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ 2 جہاں کا سردار ہو کہ اتنے آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے. اللہ اکبر. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک اور معجزہ کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ آقا کریم وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے. فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کوزے کے اندر اپنا دست برکت ڈال دیا. اب سنو حدیث کے لفظ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ. حضور علیہ السلام نے اس کوزے میں، اس برتن میں اپنا دست شفا ڈال دیا. فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون. حضور کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس طرح چشمے نکلتے تھے. یوں پانی پھوٹ رہا ہے. قال فشربنا وتوضانا. کہا کہ ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا. قیل لجابر کم کنتم. راوی نے حضرت جابر سے بھی پوچھا کتنے کو لوگ تھے تم؟ قال لو کنا 100,000 لکفانا. کہا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا. لاکھ بھی ہوتے تو
کافی تھا، کننا خمسہ عشرتا میا، لیکن ہم تھے جو ہیں وہ 1500، لیکن اگر وہ لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ پڑتا۔ یہاں اعلیٰ حضرت کا اسلوب پھر دیکھیے، آپ فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، قال نعى النبي صلی اللہ علیہ وسلم زیدا و جعفرا و ابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم۔ جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ، 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے۔ شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے، جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہیں مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں، جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ رایۃ زید فاصیب، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا، جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ وعیناہ تذرفان، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حتی اخذ رایۃ سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد ابن الولید، فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے۔ حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے، یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دیے۔ اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا۔ آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی۔ تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت تھی، جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید۔ حضرت یعلا بن مرہ کی ایک کہانی سنیے، فرماتے غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرا دوں۔ میں کھڑا ہو گیا، باقی لوگ بھی سو گئے، تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا ہے اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا ہے۔ میرے لیے بڑے اچنبھے کی بات تھی، لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے میں بات کر سکوں۔ حضور تھے تو استراحت فرما رہے تھے، اور میں حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا، پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ یہ جب کہانی سنائی تو میرے حضور نے تعجب نہیں کیا، اچھا کیسے ہوا، کیسے آیا، کتنا وقت لگا، کتنی دیر ہوئی، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یعلا بن مرہ یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، اللہ نے اس کو اذن دے دیا تھا، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ درختوں کے کلیجے بھی تڑپتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے۔ وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک اعرابی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، آپ اگر اس کو بلائیں گے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ درخت مان رہے ہیں، چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، پتھر کلمے بول رہے ہیں،
حضور کے عشق میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا دل دھڑک رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ پوری کائنات حضور کی آتش محبت میں جل رہی ہے اور حضور کے وصل کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اچھا، حضور کے معجزات کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن میں آج کی اس نشست کو ایک عظیم حضور کے معجزے سے اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ آقا کریم جب ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں عاتکہ بنت خلف بن معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا۔ حضور وہاں رک کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی، حضور کے جو ساتھی بھی تھے۔ تو اس خاتون نے، جس کا نام معبد تھا، اس نے کہا کہ لو کان عندنا شیء ما آوزکم الکرام، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں، ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ عرب لوگ مہمان دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے۔ ایک جانب ایک بکری بندھی ہوئی تھی، لاغر اور کمزور سی۔ حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں ہوگا، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا اگر تم اجازت دو۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ آقا نے دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھرجھری لی، ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لا۔ اس نے گھر کا برتن پیش کیا۔ حضور نے دودھ دعا تو جھاگ اٹھنے لگی، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں۔ حضور نے بھی پیا، حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا۔ معبد اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا، اس کے پاس، اس نے بھی دودھ پیا۔ حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور چلے گئے۔ معبد کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی، اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، نام کیا ہے۔ شام کو جب معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس پلٹا، اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، انوار اترتے دیکھے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری۔ نشور وادی کا لہجہ دیکھیں۔ اس نے کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ آج تک اس درخت کے سائے سے بھی خوشبو آتی ہے جس درخت کے سائے میں چند لمحوں کے لیے آپ رکے تھے۔ معبد کا شوہر معبد کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے اور یہ جو تازگی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو معبد کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا، اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ معبد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا، وہ کیسا تھا؟ تو معبد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی، کہتی ہے فقالت رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا، جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کے رنگ کے بارے میں یہ بھی حدیث آتی ہے، اظہر اللون، حضور کا رنگ جو ہے بالکل واضح اور چمکدار تھا۔ ابیض کے لفظ بھی آتے ہیں۔ معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البزار، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، حدیث بہت طویل ہے۔ کسیم وسیم وفی عینیہ داج وفی اشفارہ بطف وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج اکران وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساسہ۔ کا کیا بتاؤں، رنگ سونا تھا، ابرو ملے ہوئے تھے، پلکیں لمبی تھی، آنکھیں سرمگی تھی، گردن سراہی جیسی تھی، ہاتھ خوبصورت تھے،
खामोश होते तो फिर भी वकार होता। लेकिन मैं उम्मे मोहब्बत का सिर्फ एक जुमला आपकी नजर करना चाह रहा हूँ। हजार हा मुसन्निफीन, नसर निगार और शोरा और उदाबा के सारे अदब पारे और सारी नसर निगारियां और सारी इंसाफ परदाजियां उसके इन दो जुमलों पे कुर्बान। उम्मे मोहब्बत ने क्या कहा, मेरे शोहर मैं क्या बताऊं कि वो मुबारक कैसा था, मैं क्या बताऊं वो मुबारक कैसा था, बस इतनी बात सुन लो। अब हन्नास व अजमलहू मिन बईदिन व अहसनहू मिन करीबिन, वो इतना सोना था जब कोई उसको दूर से देखता तो सोना नजर आता, करीब आके देखता तो और सोना नजर आता। ये दो जुमले उसके देखिए, दूर से कोई देखे तो फिर भी सोना, करीब आए तो फिर भी। कुछ लोग दूर से भले लगते हैं, करीब आए तो नकूश में वो कशिश नहीं होती है। कुछ लोग करीब से सोने, दूर से धुंधले हो जाते हैं। लेकिन कहा वो इतना सोना था, दूर था फिर भी सोना लगता था, करीब आया तो फिर भी। अच्छा, यहां उसने हुजूर की सीरत भी बयान की है। कुछ लोग दूर से अच्छे लगते हैं, करीब आके अच्छे, दूर से अच्छे लेकिन रिश्तेदारी करके देखो तो अच्छे नहीं है, कारोबार करके देखो तो अच्छे नहीं है, दोस्ती लगा के देखो तो अच्छे नहीं है, सफर करके देखो तो अच्छे नहीं है। वो क्या, किसी ने कहा उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। कुछ लोग दूर से सुहाने सुहाने, करीब आए तो कान फटे ढोल की तरह। लेकिन उसने हुजूर की सूरत भी बयान की और इन जुमलों में हुजूर की सीरत भी बयान की। कहा वो इतना सोना था, दूर था तो फिर भी सोना लगता था, करीब आ गया तो फिर भी सोना लगता था। दूर था तो नजरें झुकी हुई थी, करीब आया तो हया के पहरे थे। अजीब हुस्न था, अजीब रंग था, दूर से भी सोना लगता था, करीब से भी सोना लगता था। अच्छा, एक तर्जुमा इसका मैंने भी किया है, अगर आपका ज़ौक़ हो सलामत। उसने कहा कि क्या बताऊं, दूर से भी सोना और करीब से भी सोना। तो मेरे जहन में इसका मफहूम एक ये भी आया है, मफहूम वही है लेकिन एक ये भी आया है और आप इसकी तायद करेंगे, उलमा तशरीफ फरमा है, शफकत फरमाएंगे। तो उसने कहा कि मैं क्या बताऊं वो कितना सोना था, दूर था तो सोना लगता था, करीब आया तो और सोना लगता था। तो मैं कहता हूं कि हुजूर दूर से भी सोने और करीब से भी। जिन्होंने करीब से देखा ना, उन्होंने कहा कल कमरे लैलतल बदरे लम आरा कबलहू वला बादहू मिसलहू। क्या पूछते हो, 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे हुजूर, हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। ये किसने कहा? हज़रत अबू हुरैरा ने, जिसने पास खड़े होकर के देखा। जिसने करीब से देखा उसने कहा कल कमर लैलतल बद्र, और जिसने 13 सदियों के फासले पे खड़े होकर देखा उसने कहा मुख चंद बदर शाह शानी, मथे चमक दी लाट, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अक्की हिंद मद भरी। जिसने करीब खड़े होकर देखा उसने कहा कि चांद चढ़ा हुआ था और हुजूर लाल धारीदार यमनी चादर ओढ़ के आराम कर रहे थे। हज़रत जाबिर बिन सामुरा कहते हैं कभी उसे देखूं कभी इन्हें देखूं, फायजा होवा इंदी अहसन मिनल कमर। फिर मैंने फैसला किया नहीं, हुजूर सोने हैं। जिसने करीब से देखा उसने कहा कि चांद से हुजूर सोने हैं, और जो 13 सदियों के फासले पे खड़े होकर बरेली से देखता रहा उसने कहा खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। जिसने करीब से देखा उसने कहा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनियतैन इज़ा तकल्लमा रोया कन नूर यखरुजु मिन बैन सनाया हो, कि हुजूर के सामने वाले दांतों में हल्का सा सुराख था और हुजूर जब बोलते थे नूर की किरणें छिन छिन के निकलती थी। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा जो पास खड़े थे, और जो 14 सदियों के फासले पे खड़ा था उसने कहा तू अजय मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जियो रुख तो निकाब उठावे, ते जे निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, जे हथ फुल्लां विच रखदा हथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैखाना खुल जावे, ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह भुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सजण दा चाल ना चली जावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे, इलम खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आए, की ये जाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मोली दुनिया कोई वेला ही जान बचावे, आजम एडा सोना माही सन किधरे नजर ना आवे। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने भी कहा सोना।
टेढ़ी नजर से देखा ना मेरे रसूल को, आंखें तोड़ दूंगा। ये जिसने करीब खड़े होकर देखा और जो 13 सदियों के बाद खड़े होकर देखता रहा, उसका नाम गाजी इल्मुद्दीन था। उसने कहा टुकड़े कर दूंगा राजपाल अगर टेढ़ी निगाह से देखा मेरे रसूल को। जिसने करीब खड़े होकर देखा उसका नाम उमर बिन खत्ताब था, और जो 14 सदियों के फासले पे खड़ा था उसका नाम आमिर चीमा था। जिसने करीब खड़े होकर के देखा वो हुजूर के गुलाम थे और सहाबा थे, और जिसने 14 सदियों के फासले पे खड़े होकर के देखा मुलाजिम तो पुलिस का था। उसने कहा तू गवर्नर है तो मैं मोहम्मद का नौकर हूं, मैं काट के टुकड़े कर दूंगा अगर टेढ़ी नजर से भी देखा तो कहा कोई करीब से देखे फिर भी वारी जाए, दूर से देखे फिर भी वारी जाए, तू अजय मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्म आवे। कहा क्या बताऊं कि वो करीब से भी सोना और दूर से भी सोना। अच्छा, उसने हुजूर का हुलिया बयान किया, उम्मे माबद मेरे बच्चे तेरे पे कुर्बान, उम्मे माबद मेरी नस्लें फिदा तेरे एक एक जुमले पे हुजूर का हुलिया बयान किया और हद कर दी उम्मे माबद ने। दुआ करो अल्लाह हमें हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। या अल्लाह वास्ता डालते हैं उम्मे माबद का, हमें हुजूर की ज़ियारत दे दे। ये आंखें इस काबिल तो नहीं है, लेकिन मालिक तू करम कर, हम तेरे महबूब का नाम ले रहे हैं, उम्मे माबद का सदका हुजूर की ज़ियारत दे दे। अच्छा, उम्मे माबद ने हुजूर का हुलिया बयान किया, मुबारक का हुलिया बयान किया। उम्मे माबद हुलिया बयान करके फारिग हुई तो बच्चा बोला अम्मी वो बकरी वाली बात सुनाई नहीं, जो बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था मुबारक ने, वो तो बात नहीं सुनाई। अल्लाह अकबर। अब अबू माबद कहता तुमने ज्यादती किया मेरे से, जब मुबारक आया तो मुझे बुलाया क्यों नहीं, उसको मैं भी देखना चाहता था। अब मैं बकरियां दूध लेकर नहीं जाऊंगा, करीब करीब रहा करूंगा, कभी मुबारक आए ना तो मुझे बुला लेना। अब वो सारे घर के अफराद मुबारक का इंतजार करते। अबू माबद कहता है एक बार ही आ जाए। जिन लोगों ने मदीना नहीं ना देखा होता वो कहते हैं एक बार मदीने बुला ले मौला फिर पावे जान कट ले, और जिन्होंने देख लिया होता वो कहते हैं या अल्लाह बार बार बुला। अबू माबद के जज्बात ये थे एक बार ही देख लूं, लेकिन उम्मे माबद कहती थी काश के रोज भी गुजरे, मुबारक का रोजाना गुजर हो यहां से। एक दिन उम्मे माबद सौदा सलफ लेने के लिए करीबी बस्ती में गई, ना मिला तो आगे बढ़ गई, आगे शहर मदीना में जा पहुंची। सौदा खरीद रही थी, बच्चा भी साथ था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे। तो बच्चे ने जब देखा ना तो तड़पने लगा, और उसके लफ्जों में वो बेसाख्तगी और उसकी तड़प जाहिर हो रही है। उसने कहा या उम्मा इन्ना हाज़र राजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक, अम्मी उस दिन जो मुबारक के साथ नहीं बंदा था ये जा रहा है। सौदा छोड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे और पूछते हैं मुबारक कहाँ है, तुम तो मिल गए हो, मुबारक किधर है। अब नाम तो अपने तौर पे रखा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया किस मुबारक को ढूंढ रही हो। कहा वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था। कहा आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चलो। हुजूर सहने मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। जब बच्चे ने देखा तो फिर चीखा और कहा अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ। ये हुजूर के कदमों में बैठ गई और बरकत लूटी। हुजूर ने इस्लाम दिया, इन्होंने कबूल किया, वापस पलटे, घर आए। शाम को अबू माबद के वापस आने का जब वक्त हुआ ना तो माँ कहती थी बेटे तू खामोश रहना, मैं बताऊंगी तुम्हारे बाप को। बेटा कहता नहीं अम्मी मुबारक के साथी को मैंने देखा था, इसलिए मैंने बताना अब्बू के हम मुबारक को देख आए हैं। शाम को जब अबू माबद आया ना ये दोनों बताने लगे, वो पहले ही बोल पड़ा। कहा घर फिर चमक रहा है, मुबारक फिर आया था। उन्होंने कहा मुबारक तो नहीं आया, हम उसका डेरा देख आए हैं। कहा किधर रहता है। कहा जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है वही तो मुबारक है। फिर अगले दिन अबू माबद भी हुजूर के कदमों में बैठा हुआ था। वो बकरी उम्मे माबद के पास आमो रिमादा तक जिंदा रही। अहले सियर लिखते हैं कि हजरत उमर के दौर में एक साल आया था जब कहत पड़ा था और दरख्त भी सूख गए थे, जानवरों की छातियां भी खुश्क हो गई थी, कुओं के पानी भी नीचे चले गए थे, हौज भी खुश्क हो गए थे, कहीं से पानी का कोई कतरा नहीं मिलता था। लेकिन उम्मे माबद के डेरे से बकरी का दूध मिल जाता था, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस बकरी पर अपना दस्ते शिफा फेरा था, अपना दस्ते बरकत फेरा था। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ की और हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते नूर की बरकत है। ये हाथ तो उठ जाए तो चांद के टुकड़े होते हैं, ये हाथ उठ जाए तो सूरज पलट के सर के वक्त पे आता है। अल्लाह अकबर। ये जिधर हाथ हो जाते हैं उधर ही कायनात का निजाम होता है। अल्लाह ताला हमें